أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز ناظرین، آج کی تقریر کا عنوان چنا گیا ہے علم اور بندگی۔ یہ عنوان چننے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ذہنوں کو دعوت فکر دیں، اور جتنے ناظرین اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، وہ اس نقطے پہ غور و فکر کریں کہ آخر علم اور بندگی میں کیا فرق ہے، علم اور بندگی کیسے یکجا ہو سکتے ہیں، کیوں کر ہم اللہ تعالیٰ کے بندے رہتے ہوئے، اس کی بندگی تسلیم کرتے ہوئے، اس کے سامنے جھکتے ہوئے، یعنی ہر طرح سے اس پروردگار رب العزت جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہمیں زندگی اور موت دینے والا ہے، کس طرح سے ہم اس کی بندگی اختیار کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات، اس پروردگار کے سامنے اس طرح مطیع ہو جاؤ کہ جیسے کوئی غلام اپنے مالک و آقا کے سامنے ہوتا ہے، مگر دیکھو کہ اس طرح کسی اور انسان کے سامنے مت ہونا۔ تو یہ بندگی، یہ اطاعت، یہ غلامی کہ انسان مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے، اپنے سر کو عجز و نیاز میں جھکا دے، یعنی سجدہ کرے تو صرف وہ فزیکل سجدہ نہ ہو بلکہ صحیح معنوں میں انسان کیسے اللہ کا بندہ بن سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیسے وہ علم کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے، کیسے وہ اپنے علم میں اضافہ کر سکتا ہے۔ کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ خاص طور پہ ہماری جو نئی نسل ہے، جو ینگر جنریشن ہے، ان کے لیے یہ سب سے بڑا پیراڈاکس ہے، سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے، سب سے بڑا معمہ ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ فریڈم آف تھاٹ ہے، ہمیں سوچنے کی آزادی ہے، اور ظاہر ہے فریڈم آف چوائس ہے، آزاد معاشروں میں ہر ایک کے پاس اختیار ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی زندگی گزارے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو فریڈم آف چوائس دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے فرشتوں کو جب خلق کیا تو ان کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ کیا کام کریں، ان کے اوپر جو ڈیوٹیز لگائی گئیں، جس طرح مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا ایک خطبہ جو تخلیق کائنات کے متعلق ہے، اس میں سے بھی کچھ ایکسرپٹ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو اس میں مولا نے یہ بیان فرمایا کہ جو فرشتہ حالت رکوع میں ہے، آسمانوں کے عرشوں کے مختلف درجات میں جو فرشتے موجود ہیں، جو حالت رکوع میں ہے وہ تا قیامت حالت رکوع میں رہے گا، جو حالت سجدہ میں ہے تا قیامت وہ حالت سجدہ میں رہے گا، جو قیام میں ہے وہ تا قیامت حالت قیام میں رہے گا۔ لیکن دیکھیے انسان کو فریڈم آف چوائس اللہ تعالیٰ نے بھی دی ہے، عقل کو تخلیق کیا، اور جس طرح ہمارے پانچویں امام باقر العلوم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق عقل ہے، اور جو باقی حصہ ہے میرے امام معصوم علیہ السلام کے اس قول کا، شاید وہی اس معمے کو سلجھانے میں ہمارے لیے کارآمد ثابت ہو، اور بے شک ہوگا اگر ہم غور و فکر کریں کہ میرے امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب عقل کو خلق کیا تو پھر کہا کہ میں نے کیا بہترین تخلیق کی،
اور پھر اسے حکم دیا کہ اب سامنے جاؤ اب پیچھے، یعنی بندگی کا شیوا اس کو سکھایا، اس کو یہ طریقہ سکھایا کہ کس طرح عقل سلیم بن سکتی ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونے میں ہی عقل کی معراج ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، اور ظاہر ہے کہ عقل کی نشو و نما ہم کیسے کرتے ہیں؟ علم کے ذریعے کرتے ہیں، اور یہ دعا ہم سب کو تعلیم کی گئی، رب زدنی علما، اے رب ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ علم کی تو میں جتنی بھی تعریف کروں، توصیف کروں، قرآن و حدیث کی روشنی میں علم حاصل کرنے پر جتنا زور دیا گیا، اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ کہا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ علم حاصل کرنا فرض ہے، اور پھر مختلف طریقوں سے علم کی طرف راغب کیا گیا۔ کہا کہ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پر کفر چڑھے ہوئے ہیں؟ یعنی صرف کوئی بائی دا بک یا کوئی کتاب رٹنے کا یا کوئی ایک کریکولم یا نصاب رٹنے کا حکم نہیں دیا کہ خالی تم اس قرآن کو حفظ کر لو، نہیں، بلکہ کہا اس کا الگ ثواب ہے، بے شک تلاوت کا ثواب ہے، یاد کرنے کا ثواب ہے، غور، لیکن کتنی مرتبہ بارہا اللہ تعالیٰ نے انوائٹ کیا، ارج کیا، بار بار اصرار کیا، بارہا یہ کہا کہ کیوں تم تدبر نہیں کرتے، کیوں تم تفکر نہیں کرتے اس قرآن میں، کیا تمہارے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ اب یہ دل کی بات آ گئی، ہم دماغ کی بات کر رہے تھے، تو اب موجودہ سائنس میں ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ دل کے اندر کچھ نیورون کی طرح کے سیلز موجود ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ دل میں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تمہارے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے، تالے لگے ہوئے ہیں، کیوں تم اس قرآن پہ تدبر یا تفکر کیوں نہیں؟ یعنی کہ صرف ایک لگے بندھے قاعدے کو، ایک لگے بندھے نصاب کو پڑھنے کی ترغیب نہیں کی، بلکہ کہا غور و فکر کرو، غور و فکر کرو، علم حاصل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خواہ تمہیں چین جانا پڑے، ماں کی گود سے گود تک، یعنی کہ ماں کی آغوش سے لے کے بچپن سے لے کر قبر تک جو تمہاری دنیا میں زندگی کی آخری منزل ہے، علم حاصل کرو۔ اور ایسی کئی احادیث موجود ہیں، ائمہ طاہرین کے اقوال موجود ہیں، یہ کہا گیا کہ جب کوئی علم کی تلاش میں نکلتا ہے تو فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ کہا گیا کہ عالم کے قلم کی جو سیاہی ہے وہ مجاہد کسی شہید کے لہو سے زیادہ معتبر ہے، یہ بھی کہا گیا۔ اور اس قدر فضیلت ہے علم حاصل کرنے کی، اس قدر فضیلت ہے کہ ہمیں اپنے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے جو اقوال ہیں، جس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور کہا کہ میں اب ہذیان کا شکار ہو گیا ہوں، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، مجھے باتیں بھولنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ کوئی نئی زبان سیکھنا شروع کرو، یعنی ذہن کو ہر وقت کام میں لگائی رکھو، اور کسی مثبت کام میں، کسی پروڈکٹیو کام میں لگائی رکھو، ورنہ خالی دماغ جیسے شیطان کا گھر ہوتا ہے، ایمٹی مائنڈ از اے ڈیولز ورک شاپ۔ اور جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ سوچ کی بڑی حفاظت کی تاکید کی گئی ہے، مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اچھی سوچ پر تمہیں وہ اجر ملتا ہے کہ جو اچھے عمل پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں کوئی دکھاوا نہیں ہے، یعنی کہ پازیٹیو تھنکنگ کی طرف ارج کیا گیا ہے، تاکید کی گئی ہے، انکریج کیا گیا کہ سوچوں کی حفاظت کرو۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ اپنی سوچ کی حفاظت کرو کہ جس طرح قطرہ قطرہ پانی کا جمع ہو کے دریا بنتا ہے، اسی طرح تمہاری سوچوں سے تمہارا ایمان بنتا ہے، اور اس ایمان سے تمہارا کردار بنتا ہے۔ تو اس ذہن کو، یعنی جو عقل دی اللہ تعالیٰ نے، جو ذہن دیا جو کہ چیزوں میں تفریق کر سکتا ہے، صحیح غلط کے بیچ میں انسان کو فیصلے کرنے میں، ججمنٹ کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے، اس ذہن کو بھی استعمال کرنے کی مثبت طریقے سے استعمال کرنے کی دعوت دی گئی، یعنی کہ دعوت فکر دی گئی کہ تدبر کرو، تفکر کرو۔ اور قرآن حکیم میں کہا کہ زمین و آسمان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اور دیکھیے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا ایک بہت ہی خوبصورت قول ہے کہ جو اس دنیا کے علم اور توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے علم کو کس طرح سے یکجا کر دیتا ہے۔ میرے مولا نے فرمایا کہ کوئی شخص جب علم کے کسی بھی شعبے میں
اس کی معراج پہ پہنچ جائے گا تو وہ یہی سمجھ جائے گا، اسی نتیجے پہ پہنچ جائے گا کہ بے شک ایک چونٹی کو خلق کرنے والا خدا وہی ہے جو ایک کھجور کے درخت کے پتے کو خلق کرنے والا. یعنی اب اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. ہماری ناقص عقلوں میں جس طرح چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے اقوال کو اپنی ناقص عقلوں میں پوری طرح سے سمجھنے کا دعویٰ نہ کرو، اس خام خیالی میں نہ رہو کہ تم سمجھ جاؤ گے. جس طرح ہم قرآن کو پوری طرح سے نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہماری عقل محدود ہے، اسی طرح دیکھیے کتنا گہرا قول ہے مولا کائنات خطیب منبر سلونی مولا علی علیہ السلام کا کہ جب کوئی کسی بھی شعبے میں، اب سمجھیے کہ کوئی فزکس کے میدان میں اتنا آگے نکل گیا ریسرچ میں، اس نے کائنات کی تخلیق، ایسٹرو فزکس جس کو کہتے ہیں، اس نے اسپیس پہ اتنی ریسرچ کی. کوئی بایولوجی کا جو شعبہ ہے اس میں اتنی ریسرچ کرتا رہا، پی ایچ ڈیز کر لیں، پوسٹ ڈاک کر لیے، بہت آگے نکل گیا. کوئی بایو انجینئرنگ میں بہت زیادہ کسی نے ریسرچ کی، کسی نے کیمسٹری کے میدان میں، علم کیمیا جس کو کہا جاتا تھا، اس میں بہت زیادہ ریسرچ کی. تو مولا کہتے ہیں کہ جب کوئی معراج پہ پہنچے گا کسی بھی شعبہ علم کی، اب کوئی بھی شعبہ علم ہو سکتا ہے، ایگریکلچر ہو سکتا ہے، زراعت ہو سکتا ہے، زمین کے بارے میں ہو سکتا ہے، اس میں جو آرکیولوجسٹ ہوتے ہیں، کوئی بھی شعبہ علم، میرے مولا کہتے ہیں کہ جب اس کی انتہا کو پہنچ جائے گا، یعنی کہ علم طب بھی ہو سکتا ہے، جیسے ڈاکٹر ہیں کہ جو انسان کے جسم کے مختلف اعضاء، اس کی بیماریاں، اس کی مختلف اس کے اندر تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، یا جس طرح سے وہ کام کرتا ہے انسانی جسم، ہم تو اس کا بھی پوری طرح سے شعور نہیں رکھتے نا. سائنس کی جو تھیوریز ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں. جس طرح بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبہ فدق میں کہا تھا کہ اس پروردگار کی حمد ہے کہ جس کی نعمتوں کا تم شعور یا ادراک بھی نہیں رکھتے، کیونکہ انسان پوری طرح سے تو اپنے جسم کی بھی جو ورکنگ ہے مختلف آرگنز کی، اس کو بھی ابھی تک نہیں سمجھ پایا، اس میں ریسرچ کرے. تو مولا کہتے ہیں کہ کسی بھی شعبہ علم میں جب اس کی معراج پہ پہنچو گے تو توحید کے فلسفے کو سمجھ جاؤ گے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیاوی علم اور توحید، لا الہ الا اللہ، جو بندگی ہے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کہ یہ کہیں نہ کہیں جا کے مرج ہوتے ہیں. تو پھر اس ڈائیکوٹمی کو، اس تضاد کو، اس ذہنی اختلاف کو ہمیں پہلے تو مٹانا ہے، جو ہماری نئی نسل کے ذہنوں میں کسی طرح سے آ گیا ہے کہیں نہ کہیں. اور اس کی بھی وجہ ہے کہ جو لوگ مذہب کے ٹھیکیدار بنے رہے، جنہوں نے اسلام کی ٹھیکیداری کا دعویٰ کیا، جو مولوی، جو ملا، وہ اصل میں کسی بھی طرح کے دنیاوی اور دینی علم سے ایک طرح سے محروم تھے. انہوں نے وہ صحیح و کوشش نہیں کی، نہ دنیاوی علم حاصل کرنے کی، نہ دینی علم حاصل کرنے کی، نہ غور و فکر اور تدبر و تفکر کرنے کی. اسی وجہ سے وہ اسلام کا صحیح چہرہ، اسلام کی صحیح اسپرٹ کو، صحیح روح کو لوگوں کے سامنے نہیں پہنچا سکے، کیونکہ ان کا الہ، بہت معذرت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں تھی. ان کا الہ یا تو ان کی اپنی ذات تھی یا پھر دنیاوی مال و دولت. جس طرح امام معصوم سے روایت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو وحی کی کہ دیکھو اپنے بندوں سے، اپنی قوم سے کہہ دو کہ اے اللہ کے بندو، اپنے درمیان اس عالم کو رہبر نہ بناؤ جو دنیا کی ہوس رکھتا ہو، کہ ایسے عالم اصل میں تمہارے ایمان کے لیے راہزن یعنی ڈاکو ہیں. تو آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو اہل علم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، سب سے پہلے تو ان کا قبلہ و کعبہ درست نہیں تھا، نہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کی روح کو سمجھا، جس میں سب سے پہلی چیز تو یہ تھی اپنی انا کے بت کو پاش کرنا. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. تو جو انٹلیکچوئل ایگو جس کو ہم بولتے ہیں، جو لوگوں میں اپنی جو ایکیڈیمک اچیومنٹس ہیں، جو اپنی تعلیمی کاوشیں ہیں، اپنی تحقیق کی، ریسرچ کی جو کامیابیاں ہیں، اس کی وجہ سے جو لوگوں میں ایک
خبت عظمت پیدا ہو جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ہمارا دماغ جو ہے، ہماری عقل جو ہے وہ بہت زیادہ عام لوگوں سے زیادہ ایوالوڈ ہے، بہت زیادہ عام لوگوں سے بہتر ہے، کسی طرح سے کامل ہے. اور یہ سوچنے کی وجہ سے، اس زوم میں رہنے کی وجہ سے، سب سے پہلے تو وہ اپنی انا کے بت کی پرستش شروع کر دیتے ہیں. تو وہ لا الہ الا اللہ کی تو نفی ہو گئی، کیونکہ آپ نے اپنی ذات کو بت بنا لیا. اب یہ وہ کیٹیگری ہے کہ جو دولت کے پیچھے تو نہیں ہے تو وہ علم کے پیچھے. لیکن اس علم کی جستجو میں اور اس علم کی راہ میں کامیابیاں حاصل کرتے کرتے ان میں اس قدر اپنی علمی اور ذہنی بلندی کا زوم پیدا ہو گیا، غرور پیدا ہو گیا کہ انہوں نے اپنی ذات کو الہ بنا لیا. اور دوسری کیٹیگری وہ لوگ جو ظاہر ہے دولت کمانے کے لیے کسی نہ کسی طرح، علم میں تو وہ دوسروں سے سبقت لے جاتے ہیں، لیکن ان کا منتہائی مقصد، مدعا، ان کا الہ دولت ہے یا دنیاوی طاقت ہے. تو دیکھیے کہ ان دونوں کیسز میں اور اس طرح کے اور بہت سے کیسز میں کہ جہاں جو مقصد ہے، جو اولین ترجیح ہے، جو پرائیورٹی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ پر پہنچے ہی نہیں. وہی لا الہ الا اللہ جس کے لیے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے ذبح عظیم پیش کی. اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر، کہ ذبح عظیم پیش کی لا الہ الا اللہ کی سر بلندی کے لیے، لا الہ الا اللہ کی سر بلندی کے لیے، لا الہ الا اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے. اب دیکھیے، ہم نے علم کی بات کی، ہم بندگی کی بات کر رہے ہیں، اور ہم کسی طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دونوں عنوانات جو لوگوں کی نظر میں، لوگوں کے ذہنوں میں بالکل الگ الگ ہیں. نئی نسل میں خاص طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم دنیاوی علم کے لیے جستجو کر رہے ہیں، ہم دنیاوی فیلڈز میں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں خاص طور پہ ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں یہ مذہبی روش سے تو اپنے آپ کو بالکل دور کرنا ہوگا. بہت سے لوگ ہیں ایسے جو کہتے ہیں کہ کہیں ہمارا بچہ دین کی طرف راغب ہو گیا، کہیں یہ مولوی نہ بن جائے. دیکھو، تم کہیں مولوی نہ بن جانا، کہیں تم بہت زیادہ مذہب کی طرف نہ چلے جانا کہ تم نے دنیا کو حاصل کرنا ہے، تم نے اچھی جاب ڈھونڈنی ہے، تم نے اچھی امپلائمنٹ کے ذرائع ڈھونڈنے، تم نے کوئی بزنس سیٹ اپ کرنا ہے، تم نے دنیا میں جائیداد اکٹھی کرنی ہے، مال و دولت اکٹھا کرنا ہے. تو وہاں پہ الہ کیا ہے؟ مال و دولت. ماں باپ اگر اولاد کو اللہ کے رستے سے اس لیے دور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ دولت کما سکے، تو پھر ماں باپ، ایک تو الہ ان کی اپنی ذات، کیونکہ وہ شاید چاہتے ہیں کہ اولاد سے یہ فائدہ حاصل کر سکے، دوسرا الہ مال و دولت، تیسرا الہ شاید لوگوں کے سامنے اپنی واہ واہ کر دینا، اس میں بھی وہ ظاہر ہے ذات کا بت آ گیا. اور پھر دنیا کے سامنے وہ جو ایک طاقت کا کی خوش فہمی ہوتی ہے، انسان کو ایک تکبر ہوتا ہے کہ میں دنیا کے سامنے بتا سکوں کہ میری اولاد نے یہ سب اچیومنٹس کی ہیں. تو ان تمام کیسز میں جو الہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے. ہم نے الہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنانا ہے. سرنامہ کلام میں سورہ بقرہ کی آیت 257 کا صرف پہلے حصے کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ہے ولی ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور نکال لاتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف. اب اس آیہ مبارکہ پہ ہم نے بہت دفعہ بات کی ہے، اس کو ڈسکس کیا ہے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے، وہ جو مالک حرف کن ہے، جو کن فیکون کا مالک ہے، جو کن کہہ دے تو ارادہ کر دے کہہ دیتا ہے کن تو ہو جاتا ہے، جو مالک خلق و امر ہے، کبھی خلق کرتا ہے، تخلیق کے پروسیس میں اپنے آپ کو منواتا ہے، اور کبھی امر کرتا ہے، یعنی صرف حرف کن کہہ دیتا ہے اور کوئی معجزہ ہو جاتا ہے. وہ پروردگار بندے سے وعدہ کر رہا ہے کہ میں تمہارا ولی ہوں، میں تمہارا سرپرست ہوں، میں تمہارا پاسبان ہوں، میں تمہیں منزل پہ پہنچانے والا ہوں، تمہارا رہنما ہوں، تمہارا دوست ہوں، تمہارا گارڈین ہوں. شرط بس ایک ہے، ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ.
اور ایمان لانا عزیزان گرامی کیا ہے؟ ایمان لانا یہ ہے کہ یہ یقین کرنا ہر حالت میں کہ وہ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ اگر اس فلسفے کو ہی سمجھ جائیں تو ایمان پہ فائز ہو جائیں گے، مومن بن جائیں گے۔ اور پھر اس کا وعدہ ہے جو ہمیشہ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ بے شک وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے، اور اس سے بڑھ کے اختیار کون رکھتا ہے اپنے وعدے کو پورا کرنے کا؟ ہر شے پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس نے وعدہ کر دیا کہ بس ایمان لے آؤ تو میں تمہارا دوست، ولی، سرپرست، رہنما، راہبر، تمہاری مدد کرنے والا، تمہیں رستہ دکھانے والا، تمہاری حفاظت کرنے والا، اور تمہیں نکال کے لے آؤں گا، یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ یہ روشنی عزیزان گرامی علم کی روشنی ہے۔ اب ہم نے علم کی بات کی ہے تو میں تھوڑا سا ذکر کروں گی۔ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام، خطیب منبر سلونی، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نبی جو فرماتے ہیں انما بعثت معلماً، انما بعثت معلماً، کہ مجھے علم دینے والا معلم بنا کر مبعوث کیا گیا، مجھے معلم بنا کر، یعنی علم پہنچانے والا، پڑھانے والا، سکھانے والا بنا کر مبعوث کیا گیا، لوگوں میں بھیجا گیا، مجھے علم بانٹنے والا بنا کر لوگوں میں بھیجا گیا۔ انما بعثت معلما، وہ ہستی، وہ محسن انسانیت، وہ معلم انسانیت، وہ رحمت للعالمین فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن حکیم کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ بے شک یہ نبی اپنی مرضی سے ایک حرف بھی نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہیں یہ بھیجی ہوئی وحی ہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب دیکھیے یہاں پھر اس سوال کا جواب آپ کو بار بار مل رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت خدا بندی پہ عمل کرنا اس کائنات کے رحمت للعالمین، اس تمام عالمین کے سب سے بڑے معلم، اللہ تعالیٰ کے اپنے محبوب، جس نے کہا کہ ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے کبھی اپنی ہادی سے، اپنی حجت سے زمین کو خالی نہیں چھوڑا۔ دیکھیے اس سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے، انما بعثت معلماً سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کائنات کے سب سے بڑے معلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت پر، بتائے ہوئے دین پر عمل کرنا ہی علم ہے، علم کا راستہ، یعنی کہ علم کا راستہ اور اللہ کا راستہ جدا جدا نہیں ہے۔ اور وہ جو کائنات کے سب سے بڑے عالم ہیں، وہ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ آپ علم کے شہر میں داخل ہو رہے، اور ولایت مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام پہ ایمان لانے کا مقصد کیا ہوا؟ اس کا مظہر کیا ہوا کہ آپ اس باب مدینۃ العلم سے داخل ہو رہے ہیں، اس دروازے سے داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ جو خود کو ولایت مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام پہ ایمان لانے والا کہتا ہو، وہ خود ایک طالب علم نہ ہو، وہ خود طالب علم نہ ہو، جو خود کو مولائی کہتا ہو، جو خود کو شیعہ کہتا ہو، جو خود کو حیدری کہتا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ طالب علم نہ ہو؟ اس پہ غور کیجیے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ فرامین، قرآن حکیم کی وہ تاکید
کہ علم حاصل کرو ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. کہا علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے. تو جب کوئی حب علی علیہ السلام کا دعویٰ کرے گا، جب کوئی کہے گا کہ میں من کنت مولا فہذا علی مولا پہ ایمان رکھتا ہوں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں بیان کیا، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ علم کی جستجو نہ کرے. وہ علم کے اس دروازے کو جو ہمیشہ کھلا ہے، کہ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے پوچھو، سلونی مجھ سے سوال کرو، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، ظاہری طور پہ میں تم میں نہ رہوں، مجھ سے سوال کرو. اور پھر مولا نے کہا کہ جتنا میرے پاس علم تھا کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں، جتنا میں سخی ہوں کسی نے مجھ سے مانگا نہیں. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو طالب مولا ہے، جو عاشق رسول ہے، جو محب علی علیہ السلام ہے، وہ طالب علم نہ ہو، وہ اپنے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش نہ کرے. یہ ناممکن ہے. عزیزان گرامی، ہم اب علم کی ہم بات کر رہے ہیں، اور ہم نے اب علم سے بندگی کا مطلب کیا؟ اللہ پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان، اور پھر امامت پر ایمان، مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کی امامت پر، ولایت پر. تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک تو وہ بہت ہی مشہور زمانہ حدیث ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی علیہ السلام اس کا دروازہ ہے. پھر کہا انا دار الحکمہ وعلی بابہا، کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی علیہ السلام اس کا دروازہ ہے. اور ایک اور مقام پر فرمایا میری امت میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام سب سے زیادہ عالم ہیں، سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں. پھر فرمایا مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا میرے سینے میں وہ علم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس طرح سے بھرایا جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے. یعنی جس طرح سے پرندہ اپنی چونچ میں جمع کی ہوئی غذا جوں کی توں اپنے بچے کے منہ میں منتقل کر دیتا ہے، اسی طرح سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام علوم شریعت، حکمت، قرآن و سنت، کیونکہ امام معصوم علیہ السلام کا قول ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے 10 حصے رکھے ہیں، اور ان میں سے 9 حصے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، فرمان، حدیث مبارک کہ میں اور علی انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے بنائے گئے. اور یہ نور خداوندی ہے. یہ وہ نور ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور. یہ وہی نور ہے. اللہ نور السماوات والارض، سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ ہی زمین و آسمان کا نور ہے. یہ وہی نور ہے، اور یہ وہی نور ہے جس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں کہا نورن علی نور، نور پہ نور کی جوت پڑ رہی ہے. اولنا محمد وآخرنا محمد، یہ نور کا سلسلہ. عزیزان گرامی، یہ کیوں کر ممکن ہے کہ جو اس سلسلہ نور سے وابستہ ہوں، یہ کیوں کر ممکن ہے کہ وہ طالب علم نہ ہو؟ اپنے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کیجئے، کائنات میں غور و فکر کیجئے. ہمارے پاس موجود ہیں رحمت للعالمین، کائنات کے سب سے عظیم معلم مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کے فرامین، آپ کی مبارک زندگیوں کی وہ روشن شمع جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. تو مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کا ایک بہترین خطبہ جس کا میں نے ذکر کیا اس تقریر کے شروع میں، اشباح کے نام سے مشہور ہے، اور اس کو آپ کے سب سے جلیل ترین خطبات میں شامل کیا جاتا ہے. روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک مرتبہ آپ سے عرض کیا
یا امیر المومنین علیہ السلام، آپ اس کائنات کی اس طرح سے تعریف فرمائیں کہ معلوم ہو کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو خود سے دیکھ رہے۔ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام، وہی مولا کہ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا جب کسی نے کہا کہ آپ اس پروردگار کی عبادت کیسے کرتے ہیں کہ جس کو آپ نے دیکھا نہیں، تو میرے امام امیر المومنین مولائے کائنات خطیب منبر سلونی باب مدینۃ العلم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تو اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے میں دیکھتا نہ ہوں، کہ جب بھی میں کسی بھی شے کو دیکھتا ہوں تو اس سے پہلے اللہ کو دیکھتا ہوں، اس کے بعد اللہ کو دیکھتا ہوں، اس کے دوران اللہ کو دیکھتا ہوں۔ کائنات کی ہر شے اس مالک، اس پروردگار کے ہونے کی نشاندہی ہے، نشانی ہے۔ تو جب اس شخص نے سوال کیا کہ ایسے بیان فرمائیں کائنات کی تخلیق کو کہ ایسے لگے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو ایک مرتبہ مظہر خدا، وجہ اللہ، جن کے چہرے کو دیکھ کے لوگ کہہ اٹھتے تھے، اللہ کا چہرہ ہے نا وجہ اللہ، چہرے کو دیکھ کے لوگ کہہ اٹھتے تھے لا الہ الا اللہ، لسان اللہ، اللہ کی زبان، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، ایک مرتبہ اسد اللہ، اللہ کے شیر کو جلال آ گیا یہ سوال سن کر، اور کہتے ہیں تمام حمد اس پروردگار کے لیے جو فیض و بخشش روکنے سے مالدار نہیں ہو جاتا اور جود و عطا اسے تہی دست اور فقیر نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ ہر دینے والے کے ہاں اس کے دینے سے اس کی اپنی پوزیشن، اس کے اپنے عیش میں کمی آ جاتی ہے، اور جو ہاتھ روک لے اسے برا سمجھا جاتا ہے۔ وہ پروردگار جو مفید نعمتیں اور بخششوں پر بخششیں اور روزیوں کی تقسیم پر احسان کرنے والا ہے۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ اور فرمایا تھا کہ اس پروردگار سے ڈرو جو تمہیں گناہوں کے باوجود ایسے رزق دیتا ہے کہ جیسے تم نے کبھی گناہ کیے ہی نہیں تھے۔ مخلوق اس کے عیال ہیں، مولا فرماتے ہیں اس پروردگار نے ان کے رزق کی ذمہ داری خود لی ہے، روزیاں معین کر دیں، اس نے رغبت کرنے والوں اپنی نعمت کے طلبگاروں کے لیے رستہ کھلا رکھا ہے۔ وہ مانگی ہوئی چیزوں کو، غور کیجیے گا، وہ مانگی ہوئی چیزوں کو بے مانگی ہوئی چیزوں کی نسبت زیادہ دینے والا نہیں ہے۔ یعنی کہ وہی قول مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا، لوگ اکثر کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان آنسرڈ پریئرز جو ہیں ان کے بارے میں لوگ بہت زیادہ ٹچی ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ حساس ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ ہماری تو یہ دعا قبول نہیں ہوئی، جبکہ وہ پروردگار اگر نہ دے، مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ جو وہ چیز تمہیں نہ دے وہ بھی مصلحت ہے۔ مولا نے کہا کہ کوئی بھی ضرورت ہو تو بندوں سے نہ مانگو، اللہ سے مانگو۔ بندوں سے اگر مانگو گے، اگر بندہ دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی، کہ آپ نے دستے سوال بڑھایا اور اگلے نے انکار کر دیا۔ کہا وہ پروردگار اگر دے تو اس کی رحمت، اس کا احسان، اس کی عطا، اور کہا اگر نہ دے تو مصلحت۔ تو اس خطبے میں مولا فرماتے ہیں کہ وہ پروردگار مانگی ہوئی چیزوں کو، یعنی کہ جو تم مانگ رہے ہو، یہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں زیادہ دے گا بن مانگی چیزوں، یعنی کہ جو تمہاری قسمت میں ہے، یہ بھی مولا کا قول ہے، جو تمہاری قسمت میں ہے وہ تمہیں مل کے رہے گا، اور جو تمہیں نہیں ملنا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ تمہیں کوئی چیز نہیں ملنی، اور یہ بھی ایک اور بحث ہے، کہا جاتا ہے کہ جی ہماری قسمت میں نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا قول ہے مومن کی دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا
کہ یہ جو ممکن اور ناممکن ہے نا، یہ تمہاری اپنی عقل کی حد ہے، لمیٹیشن ہے، محدود عقل ہے. اس پروردگار کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو، کیونکہ دعا مانگنے کا بھی معزز ناظرین ثواب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا بہترین عبادت ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ سبمشن ہے، یہ وہ سرنڈر ہے، یہ وہ عاجزی ہے دعا، کہ انسان اپنی بے بسی کا اللہ کے آگے اظہار کرتا ہے. اللہ کو پسند ہے کہ جب بندہ کہتا ہے کہ میں حقیر، ناچیز، بے بس بندہ ہوں، میں محتاج ہوں تیرا، تو دینے والا ہے. پروردگار تیرے سوا کون ہے جو مجھے دل کا سکون دے؟ تیرے سوا کون ہے جو مجھے رزق عطا کرے؟ تیرے سوا کون ہے جو میری دعاؤں کو سنے؟ کسی بھی لمحے 24 گھنٹوں میں جب تجھے پکاروں تو کہتا ہے کہ میں تجھے سنتا ہوں. اس پروردگار کے سوا کون ہے؟ تو دعا بہترین عبادت ہے، کیونکہ یہ انسان کی سبمشن ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ سر نیاز، سر عجز جھکانا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اس پروردگار کے سامنے جھک جاؤ، اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ. مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا خوش قسمت وہ ہے جو اپنی قسمت پر خوش ہے. خوش قسمت وہ ہے جو اپنی قسمت پر خوش ہے. ذرا غور کیجئے، کتنے ہی لوگ ہیں ہم میں سے جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اہل ایمان ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، عبادت کرتے ہیں، پرہیزگاری کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں ہماری قسمت اچھی نہیں، ہماری قسمت میں یہ مصیبت تھی، ہماری قسمت میں یہ محرومی تھی. باب مدینۃ العلم، علم کے شہر کے دروازے، حکمت کے گھر کے دروازے سے ذرا پوچھئے، سلونی سلونی کہنے والے سے پوچھئے. مولا کہتے ہیں خوش قسمت وہ ہے جو اپنی قسمت پر خوش ہے. یعنی جو بھی تمہیں ملا اس پر خوش ہو جاؤ، یہی خوش قسمتی ہے. کیونکہ ورنہ تو آپ دیکھیے نا، خواہشوں کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، انسان کی خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں. 2 گز زمیں بھی چاہیے 2 گز کفن کے بعد. تو خواہشوں کی غلامی کو ترک کرنا، یہ پھر وہی بات آ گئی، علم. عقل کی معراج علم ہے. عقل کو ہم کس طرح سے آراستہ کرتے ہیں، اس کی زیبائش کیسے کرتے ہیں؟ علم کے ذریعے. اور مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتوں میں عقل ہے، جانوروں میں خواہش ہے، اور انسان میں عقل اور خواہش دونوں موجود ہیں. اگر اس کی خواہش اس کی عقل پر حاوی ہو جائے تو وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. جو ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان اپنی خواہش کا غلام ہو جاتا ہے، کربلا کی درسگاہ میں جا کے دیکھ لیجئے، جو یزیدی لشکر میں تھے وہ اپنی خواہش کے غلام تھے. مال و متاع کی خواہش، جو اس وقت حاکم تھا ملعون، اس کی کسی طرح سے گڈ بکس میں آنے کی خواہش، کسی کو اقتدار کی خواہش، کسی کو اپنی جان بچانے کی خواہش، جانوروں سے بدتر ہو گئے. اور مولا نے کہا کہ جو عقل کو خواہش پر حاوی کر دے وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے انسان. فرشتوں کو ہم کہتے ہیں کہ ان میں کوئی خطا نہیں، وہ گناہ نہیں کر سکتے، ان میں خواہش ہی نہیں ہے. ان کو اللہ نے جو کام دیا، جس طرح مولا نے کہا کہ جو حالت رکوع میں ہے وہ حالت رکوع میں رہے گا، حالت سجدہ میں رہے گا تا قیامت، جو حالت قیام میں ہے وہ حالت قیام میں رہے گا تا قیامت. اپنے اپنے مقرر کاموں میں لگے ہوئے. اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ انسان ان فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے گا، کیونکہ وہ پروردگار جانتا ہے کہ میں نے اس کو کیسا بنایا، اس کے دل میں میں نے خواہش بھی ڈالی ہے، اس کو ٹیمپٹیشنز جو ہیں اپنی طرف کھینچیں گی. لیکن اگر یہ میری محبت میں، مجھ اللہ کی اطاعت میں، مجھ اللہ کی محبت میں ان ٹیمپٹیشنز سے دور رہے گا، تقوی اختیار کرے گا، اس رب کی بندگی اختیار کرے گا، تو پھر اس کی عقل سلیم بن جائے گی. اس کی عقل
ایسے مقام پہ پہنچ جائے گی کہ وہ اس کی خواہش پہ حاوی ہو جائے گی، اور بس اتنی سی شرط ہے کہ انسان فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیے فرشتوں کو بھی حکم دیا گیا کہ نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، کہ جیسے ہی میں آدم علیہ السلام ابن تراب کے پتلے میں اپنی روح پھونکوں، فقعوا لہ ساجدین، فوراً سجدے میں گر جاؤ، فوراً سب سجدے میں گر جاؤ. اور سب فرشتے گر گئے فوراً، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اور اس نے کیا کہا؟ میں غیر اللہ کو سجدہ نہیں کروں گا. اے اللہ میں تجھے تو سجدہ کر سکتا ہوں، جن تھا، آگ سے بنا تھا، کئی ہزار سال عبادت کر کے فرشتوں سے افضل مقام پہ اس کی پروموشن کر دی گئی تھی، کیونکہ وہ رحیم و کریم ہے. وہ تو انسان کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ لیسا للانسان الا ما سعی، جتنی کوشش کرو گے اتنا اجر. ایک جن کو فرشتوں کے مرتبے پہ پہنچا دیا کہ اتنی عبادت کی، اور پھر اینڈ میں کیا کہتا ہے؟ ایک ہی اس نے کی تھی نا گزارش، کہ میں غیر اللہ کو سجدہ نہیں کروں گا، اس ابن تراب کو سجدہ نہیں کروں گا. تجھے تو اے اللہ میں سجدہ کروں گا. تو کیا ندائے الہی آتی ہے، کیا جواب ہے اس رب العزت کا، اس پرجلال رب کا. طاعتی ما اریدو لا ما تریدو، میری اطاعت ایسے کرو جیسے میں چاہتا ہوں، نہ کہ جیسے تم چاہتے ہو. یعنی اپنی عقل کو یہ سوچ کے کہ میں آگ سے بنا آگ افضل، یہ مٹی سے بنا مٹی کمتر، اپنی عقل کو سرکشی کے لیے استعمال نہ کرو، بلکہ سبمیشن، طاعتی ما اریدو لا ما تریدو، ایسے اطاعت کرو میری جیسے میں چاہتا ہوں، نہ کہ جیسے تم چاہتے ہو. اگر میں چاہتا ہوں کہ تم غیر اللہ کو سجدہ کرو تو کرو. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، انشاءاللہ ہم اس موضوع پر آنے والی نشستوں میں مزید گفتگو کو جاری رکھیں گے، غور و فکر کریں گے کہ کس طرح سے ہم علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم نے اپنی نئی نسل کے لیے ان سوالات کے جواب ڈھونڈنے ہیں، یہ جواب ہم نے ان کو مہیا کرنے ہیں. کتنے عرصے سے، کتنی صدیوں سے یہ مسلمان قوم اسلام کے حقیقی چہرے کو دنیا کے سامنے کسی طرح مسخ کر چکی ہے. حتیٰ کہ اپنے آنے والی نسلوں کو بھی ہم وہ تعلیم و تربیت مہیا نہیں کر پا رہے کہ جس کے ذریعے انہیں پتہ چلے، وہ کسی طرح سے اس کنفیوژن سے، اس تذبذب سے، اس اضطراب سے باہر نکلیں کہ کہیں ہم دین کے رستے پہ چلے گئے تو ہم دنیا میں بالکل ہی تہی دامن نہ رہ جائیں، ہاتھ ملتے نہ رہ جائیں، ناکام نہ رہ جائیں، اور اس کنفیوژن سے آزاد کر سکیں اور یہ تسلی دے سکیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے رستے پر چلو گے، کائنات کے سب سے بڑے معلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت پہ، خدا کی شریعت پہ جب عمل کرو گے تو پوری دنیا پہ بھی حکومت کر سکتے ہو. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کہ یہ کائنات، یہ دنیا، یہ فانی دنیا جس کی حصول کے لیے ہم تگ و دو کرتے ہیں، کیا کیا خون پسینہ بہاتے ہیں کہ کسی طرح اس دنیا کو حاصل کر لیں، اور آخر میں مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ انسان پہ حیرت ہے کس طرح اس دنیا کی حصول میں لگا رہتا ہے، حالانکہ جب وہ اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو وہ ایسے مال و دولت اکٹھا کرتا ہے کہ جیسے اسے کبھی دنیا سے جانا ہی نہیں. ایسے اس دنیا کی خواہش کرتا ہے، طلب کرتا ہے، یہاں پہ مال و اسباب اکٹھے کرتا ہے، گھر بناتا ہے، جائیدادیں بناتا ہے. فرعونوں نے تو اپنے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے لیے پیرامڈس میں اتنا مال و اسباب رکھا. جتنی اقتدار، جتنا اقتدار، جتنی دولت ملتی جاتی ہے اتنا زیادہ انسان خبط عظمت میں بھی مبتلا ہوتا ہے، اور اس غلط فہمی میں کہ شاید اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے. تو مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ حیرت ہے انسان پہ کہ اس دنیا میں ایسے رہتا ہے کہ جیسے اسے کبھی جانا ہی نہیں. اور پھر کہا کہ جب چلا جاتا ہے
تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ کبھی اس دنیا میں تھا ہی نہیں، آج مرے کل دوسرا دن۔ مرزا غالب نے کیا خوب کہا ہے نا، غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہے، روئیے زار زار کیا کیجیے ہائے ہائے کیوں۔ کتنی دیر کوئی مرے ہوئے انسان کو روتا ہے، اس کی یاد میں بیٹھا رہتا ہے۔ اس دنیا کا کاروبار چلتا رہتا ہے، یہ دنیا اسی طرح سے چلتی رہتی ہے، اور پھر بھی اس فانی دنیا کے حصول کے لیے انسان اس رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے بتائے ہوئے قوانین کو توڑتا ہے، پھر اپنی جان پہ اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے، اور وہ زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جس پہ ہمارا ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے کہ ہم روز قیامت پر اور آخرت کی زندگی پر ایمان رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا ایسے موازنہ ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ۔ اس زندگی کو بھول کے اس زندگی کے لیے مال و متاع اور اسباب اکٹھے کرنے میں یہ انسان لگ جاتا ہے، اس الہ کو بھول کر اس دنیا کو اپنا الہ بنا دیتا ہے۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے اس مبارک خطبے کے چند الفاظ اور میں آج بیان کروں گی، پھر ہم اس سلسلہ کلام کو اگلی مرتبہ انشاءاللہ ضرور جاری رکھیں گے۔ مولا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس کے عیال ہیں، اس نے ان کے رزق کی ذمہ داری لی ہے، روزیاں معین کی ہیں، اپنی رغبت کرنے والوں، نعمت کے طلبگاروں کے لیے رستہ کھلا رکھا ہے، اور مانگی ہوئی چیزوں کو بھی مانگی ہوئی چیزوں کی نسبت زیادہ دینے والا نہیں۔ کہا وہ اللہ ایسا ازل ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں، نہ اس سے قبل کسی چیز کا تصور کیا جا سکتا ہے، اور ایسا آخر ہے لا زمان و مکان، ایسا آخر ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، کوئی شے اس کے بعد نہیں ہو سکتی۔ وہ آنکھ کی پتلیوں میں بیٹھنے والے انسانوں کو روک دیتا ہے کہ وہ اسے پا سکیں یا اس کی حقیقت تک پہنچ سکیں۔ غور و فکر کیجئے ان موجز نما الفاظ پر، یا اس کی حقیقت سے تک پہنچ سکے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جیسے اس نے کہا ہے نا کہ اپنی طرف لے کے آتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ہے ولی ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور نکال لاتا ہے انہیں ظلمات سے نور کی طرف، اپنی طرف۔ اللہ نور السماوات وہ کہتا ہے۔ تو میرے مولا نے کہا کہ آنکھوں کی پتلیوں میں رہنے والے انسانوں کو روک دیتا ہے کہ وہ اس اللہ کی حقیقت تک پہنچ سکیں، اس تک پا سکیں، یعنی اللہ تعالی کی حقیقت کو بھی وہی پا سکتا ہے جسے اللہ تعالی اذن دے، اللہ تعالی اجازت دے۔ معصومین علیہ السلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مظہر خدا، یہ ہمیں اپنی سیرت مبارکہ سے، اپنی اسوہ حسنہ سے یہ سکھاتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ اس پروردگار کی خوشنودی کے لیے ہمیں کیا راستہ اختیار کرنا ہے، کیونکہ انسان اپنی آنکھوں کی، اپنی سماعت کی، اپنی بصارت کی، اپنے شعور کی حدوں کی وجہ سے، محدود ہونے کی وجہ سے، ناقص ہونے کی وجہ سے اس پروردگار کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مظہر خدا، یہ ہستیاں جو اللہ تعالیٰ کے نور سے انسانی شبیہ میں بنائی گئیں، اس لیے ان کو بھیجا اپنی حجت بنا کر کہ یہ انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑ سکیں، انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑ سکیں۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اللہ زمانے کے انقلابات اس پر اثر انداز نہیں ہوتے کہ اس کے حالات میں کوئی بھی تغیر و تبدل ہو۔ وہ کسی محل میں نہیں ہے کہ اس کے لیے نقل و حرکت ہو سکے۔ اگر
وہ تمام خالص سونے اور چاندی کے خزانے جنہیں پہاڑوں کے معدن سانس لے لے کر تیار کرتے ہیں، اور بکھرے ہوئے موتی جنہیں صدف ہنس کر اگل دیتے ہیں، اور مرجان کی کٹائی ہوئی شاخیں بخش دے، تو بھی اس کے جود و سخا پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس کے پاس جو بے انتہا نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے، ذخیرہ ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور اتنا سب دینے کے بعد بھی اس کے پاس انعام و اکرام کے اتنے ذخیرے موجود رہیں گے کہ ساری دنیا بھی اس سے مانگ لے تو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اسی خوبصورت خطبے کے چند جملوں کے ساتھ آج کی تقریر کو تمام کرتے ہیں، ان دعائیہ کلمات کے ساتھ: رب زدنی علما، اے رب میرے ہم سب کے علم میں اضافہ فرما۔ اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم باب مدینۃ العلم اور کائنات کے سب سے بڑے معلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس در سے جو علم ہی علم ہے، نور ہی نور ہے، مستفیض ہو سکے۔ یا اللہ جو دلی حاجات آج ناظرین جو اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں، اے اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حال کا علم رکھنے والا ہے۔ جس کے دل میں جو حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کلی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی بارگاہ سے وہ پاک و طیب رزق دے۔ تو نے کہا جو شہید ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، ولا تحسبن الذین، وہ اپنے پروردگار کی طرف سے رزق پاتے ہیں، زندہ ہیں، اس رزق حسن کے صدقے میں ہمارے رزق میں، دینی دنیاوی اخروی رزق میں بے پناہ اضافہ فرما۔ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ، ہمارے تمام گناہوں کو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں بخش دے۔ یا اللہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وما علینا الا البلاغ۔